بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کی کس طرح مدد فرماتا ہے۔ کتاب روشنی جلد دوم۔ اس دن بت پرستوں کے میلے کا دن تھا۔ صبح سے ہی بچے، بوڑھے، عورت، مرد نہا دھو کر زرق برق لباس میں ملبوس میلے میں شریک ہونے کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی میلے میں شریک ہونے کے لیے کہا، مگر ابراہیم علیہ السلام کا تو منصوبہ ہی کوئی اور تھا، اس لیے معذرت کر دی۔ جب شہر خالی ہو گیا تو توحید کے نقیب اعظم سیدنا ابراہیم علیہ السلام بتکدے میں داخل ہوئے، کلہاڑی اٹھائی اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا، اور بڑے بت کا سر توڑ کر کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ جب میلے سے بت پرست واپس آئے اور انہوں نے اپنے دیوتاؤں کا یہ حشر دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جو ان سب سے بڑا اور طاقتور ہوگا اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو بت خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے بھلا وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے، اس لیے ایسے معبود برحق کی عبادت کرو جو حی و قیوم ہے اور نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ وقت کے بادشاہ نمرود سے شکایت کی گئی اور 1 میل کے ایریا میں آگ جلائی گئی کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جائے گا۔ اب محبت و عنایت اور صدق و صفا کے امتحان کا وقت آ چکا تھا۔ ایک طرف اقتدار تھا، عوام کی طاقت تھی، جاہ و جلال دنیاوی تھا، دوسری طرف ایمان و یقین اور پکا ارادہ اور ذات باری تعالیٰ پہ کامل اعتماد۔ آگ کی شعلہ سمانی کا یہ عالم تھا کہ چڑیوں نے بھی ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو ملک و ملکوت میں آہذاری بلند ہونے لگی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی درخواست کی۔ جواب ملا، جاؤ، اگر آپ مدد چاہیں تو مدد کر دینا۔ نیچے 1 میل میں پھیلی ہوئی بھیانک آگ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جسم آگ کے قریب پہنچ رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو سنبھال لیا اور پوچھا، اے ابراہیم، تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ ابراہیم نے جبریل امین سے فرمایا، مدد کی ضرورت تو ہے، مگر تمہاری نہیں بلکہ اللہ کی۔ جبریل نے کہا، تو پھر اللہ سے مدد مانگو۔ فرمایا، وہ میرا حال بہتر جانتا ہے، مدد کرنا چاہے گا تو کر دے گا ورنہ اس کے نام پر جل مروں گا۔ غیرت خداوندی کو جوش آیا۔ جبریل کو حکم ہوا کہ تم میرے اور میرے دوست کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ آگ کو وحی فرمائی گئی کہ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کی کس طرح مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔